کتاب لے کے بیٹھ گئے ایسے. اب کتاب میں جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہا ہے تو کتاب میں دیکھ رہے ہیں، باقی پڑھ رہے کچھ بھی نہیں ہے. کتاب کھولی ہوئی ہے شرح تہذیب اور استاد کو بتا رہے ہیں قدوری، جی یوں لگے ہوئے ہیں، یوں لگے ہوئے ہیں کتاب کے اندر. اس کو اس کے ابا کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا پڑھ رہا کیا ہے یہ. جب دیکھا استاد نے ادھر ادھر گیا، خود بھی ہو گئے استاد جی، گئے ختم. اور ابا کے چاچا کے تایا کے دادا کے نانا کے بیٹے کی شادی تھی، اس لیے 5 دن چھٹی. اب جو مدرسے سے غیر حاضر ہو، چھٹیاں کر رہا ہو، پھر پڑھائی میں سو رہا ہو یوں کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رجب کی 14 یا 15 تاریخ ہے اور ان قریب وفاق المدارس کا امتحان، جس کو بورڈ کا امتحان بھی کہا جاتا ہے، پورے پاکستان میں امتحان ہوگا. تقریباً 1-2 ہفتے باقی ہیں امتحان میں. تو اس حوالے سے مدرسے کے بچے اور بچیاں فکر مند بھی ہوتے ہیں اور امتحان کی تیاری میں بھی مصروف ہوتے ہیں، جن کو امتحان میں کامیابی کی فکر ہوتی ہے. البتہ بعض بچے بچیاں وہ یہ پوچھتے ہیں اپنے اساتذہ سے کہ استاد محترم ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے کہ جس کو ہم پڑھیں اور ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وظیفے اور یہ دعائیں، وظیفے پڑھنا، وظیفے پڑھ کے کامیاب ہونا، یہ جو ہے تبھی ممکن ہے کہ جب وظیفے کے پیچھے آپ کی محنت بھی ہو. اب مدرسے کے پڑھتے پڑھتے ہیں نہیں صحیح معنوں میں، اکثر پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن اکثر کا یہ حال ہے. ماشاءاللہ پڑھائی کے دنوں میں چائیاں چل رہی ہیں، استاد جی آج آپ چائے پلا دیں، کل ہم پلائیں گے، آج یہ کر لیں، آج وہ کر لیں، ادھر ادھر ہاڑا ہوڑی. اب کتاب لے کے بیٹھ گئے ایسے. اب کتاب میں جو ہے نا دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہا ہے تو کتاب میں دیکھ رہے ہیں، باقی پڑھ رہے کچھ بھی نہیں ہے. کتاب کھولی ہوئی ہے شرح تہذیب اور استاد کو بتا رہے ہیں قدوری، جی یوں لگے ہوئے ہیں، یوں لگے ہوئے ہیں کتاب کے اندر. اس کو اس کے ابا کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا پڑھ رہا کیا ہے یہ. جب دیکھا استاد نے ادھر ادھر گیا، خود بھی ہو گئے استاد جی، گئے ختم. اب جو ہے نا پھر باتوں میں شروع. تو بھائی جب آپ نے پورے سال محنت کی نہیں تو کامیاب امتحان میں پاس ہونا یہ جو ہے نا بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آنے کے مترادف ہے. تو محنت کرنی ہے، سب سے مین چیز ہے محنت. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہ کیا پورے سال نہ پڑھنا ہے نہ کچھ، بہانہ بنا دیا چھٹی کر. نیند آ رہی ہے، استاد جی کمر میں درد تھا، نیند آ گئی، سو گئے، سفر پہ چلے گئے. اور ابا کے چاچا کے تایا کے دادا کے نانا کے بیٹے کی شادی تھی، اس لیے 5 دن چھٹی. اب جو مدرسے سے غیر حاضر ہو، چھٹیاں کر رہا ہو، پھر پڑھائی میں سو رہا ہو یوں کر کے، تو وہ دھوڑ اس کو امتحان میں کامیابی ملے گی. تو بہرحال امتحان میں کامیابی کے لیے مین چیز جو ہے وہ تو ہے محنت، جو کہ پورے سال بھی ہو، امتحان کی تیاریوں میں بھی ہو. امتحان کی تیاریوں میں بھی محنت نہیں، اور پورے سال جو پڑھا ہے وہ تو ماشاءاللہ کسی سے پوشیدہ اور چھپا ہوا ہوتا نہیں ہے. تو پھر جو ہے وظیفے پڑھنا جو ہے وہ اثر نہیں دکھائے گا. وظیفے پڑھنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن وہ کامیابی مشکل ہے جو آپ جس کا تصور کر رہے ہیں، جس کا سوچ رہے ہیں. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. تو پہلی چیز تو ہے محنت. آپ محنت کریں، مطالعہ کریں، تکرار کریں ہر چیز کا. اس کے بعد تکرار مطالعہ کریں، نمازوں کی پابندی کر کے اللہ سے دعا مانگیں. پہلی چیز محنت، تکرار، مطالعہ یہ ہے. اور دوسرے نمبر پر دعائیں. دعاؤں سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. بزرگوں کا قول ہے کہ اگر پاؤ بھر محنت ہو تو من بھر دعا ہو. تو دعاؤں کے اندر بہت جو ہے نا وزن ہے. دعا بھی ہو اور دوا کا معنی محنت کرو پڑھائی کے اندر. باقی اس کے علاوہ وظائف بعض بزرگوں سے منقول ہیں، پنوری ٹاؤن والوں نے بھی لکھے ہیں اور دارالعلوم دیوبند والوں نے بھی، جن میں سے چند میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ناصرو 21 مرتبہ پڑھ لیں امتحان کے دنوں میں. ہر فرض نماز کے بعد یا ناصرو 21 مرتبہ پڑھنا یہ جو ہے امتحان میں کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے. اسی طرح نماز فجر کے بعد یا علیمو 150 مرتبہ پڑھنا، اس سے بھی امتحان میں کامیابی مل جائے گی. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے.
اسی طریقے پر کہ جب آپ امتحان حال میں جا رہے ہو، امتحان میں یہ کسی انٹرویو کے لیے کہیں بھی آپ جا رہے ہو، دنیا کا ہو دینی ہو، جائز امتحان میں آپ جا رہے ہو اور آپ کامیابی چاہتے ہو، تو امتحان حال میں جانے سے پہلے 7 مرتبہ، امتحان حال میں جانے سے پہلے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے جائیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ دوبارہ سن لیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ باقی میری بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں اور بچیوں کو، دینی تعلیم پڑھنے والوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔